آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی اس موقع کا؟ میں آپ کی جگہ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کیا سوال کرتا، سنیں کیا سوال بنتے ہیں جہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ کون کس پارٹی کے، میں سیاست سے اس طریقے سے تعلق نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے اچھا ٹھیک ہے، باقی مجھے تو سمجھ گیا۔ اس وقت یونیورسٹی کے میں اصل میں I'm pretty sure آپ تینوں کو میرا نہیں علم، تو میں یوتھ سے اور کسی اور سیکٹر سے اس لیول پہ دو سیکٹر اکیڈیمیا کو گورننس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میرا نام ساحل عدیم ہے۔ میں ایک سوال یوتھ مجھ سے ہر دفعہ پوچھتا ہے اور مجھے آج پہلی دفعہ موقع ملا ہے۔ باقی تو میں نے اسد عمر صاحب سے ایک سوال کیا تھا، میں ان کے سیکٹر کا ہوں، میں اسلام آباد سے ہوں اصل میں، کیونکہ وہ نظر نہیں آتے تھے میرے سیکٹر میں کبھی بھی۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جس سیکٹر سے ووٹ لیتے ہیں اس سیکٹر کے لوگوں سے تو مل لیا کریں، اور بٹ ہی از اے فائن جینٹلمین ماشاء اللہ، سو ہی ایکچولی ہیڈ دا گٹس ٹو آنسر می۔ مجھے ایک سوال جو سب سے کامن سوال ہے پاکستان کے لڑکے کا، کہ اتنے کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑے جاتے ہیں، یہ اس کے پیچھے کیا ڈرائیو کیا ہوتی ہے؟ کروڑوں روپے لگا کے ایک بندہ الیکشن میں انویسٹ کرتا ہے، اس کی کوئی ریٹرن ہوتی ہے یا پھر کیا؟ وٹ از دس از اے بزنس سائیکل، یا پھر اتنا کوئی ولولہ ہے کہ پاکستانی سیاست دان میں کہ میں کروڑوں لگا دوں گا بلکہ اربوں لگا دوں گا؟ میں آپ کو اس کا جواب دوں، دیکھیں آپ کو میرا سوال سمجھ گیا نا؟ ایک لڑکا اس سائیکل کو جاننا چاہتا ہے۔ 1985 میں یا 70 میں پہلے نظریاتی لوگ ہوتے تھے، کوئی لیفٹ کا ہوتا تھا، کوئی رائٹ ونگ کا ہوتا تھا، کوئی مذہبی جماعتوں سے ہوتا تھا، پروفیسرز بھی الیکشن لڑتے تھے، جماعت اسلامی کی بھی ساری جماعتوں کے لوگ، تو بھی کرتے ہیں۔ پھر ایگریکلچر بیس زیادہ الیکشن میں ہوتے تھے دیہاتوں کے، یہ شہروں میں اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی، تاجر طبقہ سیاست میں آتا گیا۔ جو ہی تاجر طبقہ سیاست میں آیا، سیاست میں کرپشن بھی بڑھتی گئی، کیونکہ آپ پرانے بزنس مین دیکھ لینا جو سیاست میں نہیں ہوتے تھے، وہ بزنس مین بھی ختم ہو گئے۔ اب تو جو بزنس کرتا ہے وہ سیاست میں اس کا ایک بھائی ڈی ایم جی میں یا ایک کوئی جرنیل کا رشتہ دار ہوتا ہے، ایک جج کا رشتہ دار ہوتا ہے، تو ایک سیاستدان ہوتا ہے۔ اب تو ایک بزنس ہب بن گیا۔ تو سیاست جو ہے نا بیسیکلی سرمایہ دار کی لونڈی بنا دی گئی ہے۔ میں ایمانداری اس کو ریٹرن ملتا ہے اس کا؟ میں بالکل ملتا ہے۔ لوگ کرپشن جو کرتے ہیں، جو پیسہ لگاتے بھی ہیں، ایون سارے نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگوں کے بزنسز ایسے ہوتے ہیں جن کو اس فائل پہ سائن کے پیسے نہیں فائل کے سائن کے نہیں، وہ کیا ایک پروفائل بن جاتا ہے۔ وہ ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ پھر اپنے سیکٹر کو جس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، جس سے فنڈ ریزنگ انہوں نے کی ہوتی ہے، پوری دنیا میں فنڈ ریزنگ تو امریکہ میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، تو پاکستان میں بھی سرمایہ دار آ کے اس جگہ پہ ڈیسیجن میکنگ میں آ گیا ہے، تو جہاں پہ آ کے پالیسیز وہ چینج کرواتا ہے۔ یہ سب سے بڑی یہاں سے کرپشن شروع ہوئی ہے۔ نہیں، میں سوال کا جواب نہیں ملا نا مجھے۔ میں بتاتا ہوں، لگا لیں 12 کروڑ روپیہ میں لگاؤں گا نہیں، آپ ہر 5 سال 3 سال بعد۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ ہم سب پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ جنرل جو لوگ آتے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں صرف الیکشن آپ لڑتے ہیں جو پیسہ لگا کے پیسہ کمانے کی لڑتے ہیں، یہ سیاست کا المیہ نہیں ہے۔ اب کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی صرف تنخواہ کے لیے تو نہیں کرتا۔ یا کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، یا کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، وہ صرف تنخواہ کے لیے تو نہیں جنگوں پہ جا کے لڑتا، جذبہ بھی ہوتا ہے۔ وہی تو پوچھ رہا تھا۔ ہاں، تو یہ ڈرائیو جو ہے وہ چینج کی نا، کہ بڑی چینج آ جائے۔ جو خدمت خلق ہوتی ہے، بعض کی فیملی پالیٹکس ہوتی ہے، بعض ایک جس طرح یہ آئے ہیں سیاست میں ایک نظریے کے ساتھ آئے، اس طرح لوگ بڑے بڑے نظریاتی لوگ آئے سیاست میں ایک نظریے کے ساتھ آئے۔ اب المیہ یہ ہماری سوسائٹی میں جو سورس آف انفارمیشن ہمارے یوتھ کا ہوگا ہے، وہ صرف سوشل میڈیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جو آتا ہے وہ صرف کرپشن کے لیے آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں سیاستدانوں کے پاس، وکیل کے پاس جائے گا تو وکیل فیس ضرور لے گا، ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے وہ فیس ضرور لے گا، سیاستدان کے پاس کوئی جاتا ہے وہ فیس تو کوئی نہیں لیتا نا۔ اب آپ نے میری بات کا خود ہی جواب دے دیا۔ سوسائٹی میں یہ اپنی نمائندگی کا جو حق دیتی ہے عوام، وہ سیاستدان کو دیتی ہے۔ اس کو تنخواہ بھی دیتی ہے سر۔ اچھا، تنخواہ کوئی چیز نہیں ہوتی، تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ ڈاکٹر کو کیوں آپ نے استثناء دیا کہ ڈاکٹر بے شک جتنے مرضی لے لے؟ نہیں، میں تو استثناء نہیں دے رہا۔ تو ڈاکٹر اگر گورنمنٹ اسپتال میں ہے نا تو وہ ایکسٹرا پیسے نہیں لے سکتا۔ نہیں، تو یہاں تو لیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ وہی بات ہے جو سیاست کو بدنام کرنے والے جواب دے رہا ہوں۔ ایک منٹ میں بتاتا ہوں، سمپل جواب دیتا ہوں، بات سنیں۔ بات ہے، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، ہر وہ بندہ جو استطاعت رکھتا ہے نا، اگر اللہ نے اس کو کچھ دیا ہے تو اس اپنی مٹی کے لیے صرف ضرور کرے، چاہے وہ پولیٹکس ہو، چاہے ویلفیئر فاؤنڈیشن، کچھ بھی ہو۔ اور دوسری بات،
اگر وہ بندے جو کامیاب ہیں، جن کے پاس اگر کچھ ہے، استطاعت بھی ہے کہ وہ کاروبار نہ بھی کریں، خدمت خلق کریں، تو ان کا گزارا ہو تو ان کو کرنا چاہیے. میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو میں باہر سے اپنا بزنس چھوڑ کے اور میں نے کیا اس کنٹری کے سر. اب کیا ہوا 2018 میں تم اپنا حلقہ بنانے کے لیے ہم ویلفیئر کرتے آ رہے تھے کہ لمبی سٹوری ہے، تو ہم اپنا باہر بزنس چھوڑ کے میں نے آزاد الیکشن لڑا. میں 75 سال میں پہلا بندہ ہوں جو مزدور کا بیٹا ہوں جو آزاد الیکشن جیتا. جب میں آیا، میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، تو مجھے ایک نظریہ ملا. اب میری جو پولیٹکس ہے ایک نظریہ کے اوپر ہے، وہ نظریہ پاکستان ہے، اس مٹی کے ساتھ وفا ہے. ہم نے جو الیکشن لڑا اس دفعہ، ہم نے اقتدار کے لیے نہیں لڑا. ہر وہ بندہ جو بات صحیح کرے، چند صاحب آپ اس بات کو تھوڑا سمجھیں، بات یہ نہیں ہوتی کہ بندہ، ایک منٹ ذرا، پیسوں والی بات سر میں وہی بات بتاتا ہوں. اب 2018 میں بھی میں نے کافی خرچہ کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کرپشن کے لیے کیا تھا، میں نے کیا تھا اپنی مٹی کے ساتھ وفا کرنے کے لیے. الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے، اس لیے تو اب وہ واپس نہیں آئیں گے پیسے. آپ بات کو سمجھیں، ہر وہ بندہ جو استطاعت رکھتا ہے، ہر وہ بندہ جو استطاعت رکھتا ہے. میرا سوال نا آپ سمجھنے کو راکٹ سائنس ہے، تو اس کو سمپل نفسیاتی سوال. میری بات سنیں نا، یہ تو وہ ہے، کہتے ہیں جی یہ تالاب ہے گندا ہے، اس میں جو جائے گا گندا. نہیں، آپ کا نفسیاتی سوال ہے، ہم نفسیاتی مریض ہیں نہیں نا. نہیں سر، زیادہ تر سیاستدانوں نے نا اصل میں نا قوم کے سامنے، ہر وہ بندہ جو ہم نفسیاتی مریض ہیں نہیں. آپ کے ہم روز سارا آپ کے ایک خوبصورت موقع مل گیا اللہ کی طرف. جو ہائی لیول پہ لوگ ہیں، جیسے جو آپ ان کی بات کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں. بھٹو صاحب کے دور میں کھمبے کو بھی ٹکٹ ملا، وہ جیت گیا. وہ سائیکل پہ، مجھے آج بھی یاد ہے، کچھ لوگ سائیکل پہ ایم این اے بن گئے تھے. فضل حسین رائی آپ کے شہر سے بنا. ہاں سر، وہی میں بتا رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے ہسٹری کا. اس کے بعد میں کچھ لوگ آئے جن کو لایا گیا پولیٹکس کے اندر، وہ پھر پیسے والے لوگ آئے، پھر چھانگا مانگا ہوا. یہ سٹوری بڑی لمبی ہے. پھر کوئی ترین بنا، کوئی آپ کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے کروڑوں لگاتے ہیں صرف اللہ کے لیے. بالکل کچھ لوگ ایسے. رانا صاحب کی اپنی نیت ہے، میری اپنی نیت ہے، صاحب کی اپنی نیت ہے. ایک گزارش چند صاحب، سیاست جو ہے یہ پاکستان میں، اب ہم ٹوری پائے ہیں سارے اس طرح، سیاست عبادت ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی پاکستان میں سیاست نہیں؟ اگر جی آپ ایمانداری کے ساتھ کریں تو دیکھیں، ہمارے انبیاء نے بھی سیاست کی، ہمارے امام پاکوں نے بھی سیاست کی. یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اگر آپ اس کی ایمانداری کے ساتھ کریں، جذبے کے ساتھ کریں، آپ پبلک کے لیے، عوام کی خدمت خلق کے ذہن پہ کریں. تو اگر آپ بددیانتی کے ساتھ کریں تو اس سے گندا کام بھی کوئی نہیں. اس سے گندا کام کوئی نہیں. میں بالکل اتفاق کروں گا. یہ رانا صاحب، پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہاں پر آپ کے خیال میں، جو آپ کو سمجھ بوجھ ہے، جو آپ کو سمجھ آتی ہے، ایک کیا کرائیٹیریا آپ کے خیال میں کسی بھی سیاستدان کا یا سیاست؟ میرے جن حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے نا، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک اکیڈیمک اینگل سے پوچھ رہا ہوں سوال. اینڈ آپ کے پاس، تینوں کے پاس جو پاور ہے وہ استاد کے پاس نہیں، وہ ماں اور باپ کے پاس بھی نہیں ہے. قوم منٹ میں آپ اس لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ شفٹ کر سکتے. یہ طاقت کا اندازہ آپ لوگوں کو دینا مجھ جیسے بندے کا کام ہوتا ہے کہ میں کنیکٹ کر دوں اس وقت سوچ کس پیاس میں آپ کس قسم کا پانی چاہیے. اب میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے، پہلے مجھے موقع دینا ایک منٹ، باتیں کر دیجیے گا. جی، بات یہ ہے کہ سیاست، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے اچھے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں ہم اچھے ہیں. آپ کو سیاست میں آنا چاہیے، ہر اس شخص کو سیاست میں آنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. سب کو آنا چاہیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی حقیقت میں عبادت ہے. لیکن اگر بدنیتی ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، وہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لیے اگر وفاداری پاکستان کی کرنی ہے نا، تو اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے، اور اس سے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. مجھے بات سر، ہر مسلمان پیدائشی سیاست میں ہوتا ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کرتے ہیں نا، تو ہم سیاست، سنیں، یہ کوئی کتابی جملہ نہیں بول رہا ہوں، میں واقعی میں سیاست میں ہوں. آپ جس چیز کو سیاست کہتے ہیں نا، اس چیز کو چینج کرنے کی سیاست میں کر رہا ہوں. سمجھ؟ اب میں بتاتا ہوں کیوں. آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ عمران خان کا نظریہ دے کے آئے تھے. میں قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، قوم ترس رہی ہے لڑکا کہ وہ ایک جملے میں نظریہ کیا ہے عمران خان کا، وہ ایک جملے میں کیوں نہیں بتا سکتا ابھی تک. سمجھ رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف یا زرداری صاحب کے پاس کوئی نظریہ ہے. I'm not saying that. واقعی میں ٹائٹ آپ کے پاس تھی، لہر بہاؤ پوری طریقے سے اس وقت عمران خان کے پاس تھی. اتنا بڑا موقع تھا سیاست، اصلی سیاست کرنے کا. مگر کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے ان 2-3 سینیٹرز کو نہیں پکڑا، نام نہیں بتایا، لوگوں کو ٹرین نہیں کیا کہ دیکھتے کہتے ہیں جن سینیٹر سے اس وقت چیف صاحب مل کے آئے تھے. جب نواز شریف صاحب بھی انگلینڈ میں تھے،
آپ اور میں بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے, یونیورسٹی کے نہیں اسکول کے بچوں کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر لگنا ہے اس لیے پاکستان آئے, الیکشن تو بعد میں ہوئے. اس چیز کو بائیک آؤٹ کرنے کا نام سیاست ہے اصل میں, کہ بھائی ہم اس سسٹم اور ڈیموکریسی کو نہیں مان سکتے. یوتھ کی امانت تھی کہ یہ حق ان کو دیا جاتا. نہیں, میں آپ سے تھوڑا سا یہ حق دیا جاتا. یہ دس واز دا فرسٹ گو ٹو موو جو کہ پی ٹی آئی کو بولنی چاہیے تھی کہ بھائی ہمیں تو پتا ہے سسٹم کرپٹ ہے. بائی دا وے عوام کو تو یہ بھی پتا تھا کہ سسٹم کرپٹ ہے جب پی ٹی آئی خود سلیکٹ ہوئی تھی. ہم تو اس وقت بھی جانتے تھے, عوام کو چت تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. وی نیو کہ جس موقع کے جس پوری کی پوری مشین کے اندر سورس پہ کرپشن ہو, اس سورس کی تعلیم قوم کو دے دیں, لڑکے اور لڑکی کو جو اسکول اور کالج میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ فیصلے امریکہ کے اس سینیٹر نے اس وجہ سے کیوں, اس کی انکلینیشن یہ ہے. وہاں پہ دیکھو روٹی کپڑا مکان, یا لیفٹ یا رائٹ ونگ کی سیاست کون کر رہا ہے, چاہے وہ برنی سینڈرز ہے. سسٹم سے نکل جاتے نا تو بڑا آرام سر سسٹم سے نکلنا نہیں سر, سسٹم اللہ کی طرف سے آپ کو ہاتھ میں مل گیا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں سسٹم کو عوام کہتے ہیں, ہم نے اس کو آپ نے ان کو ڈیموکریسی میں گھسا دیا. نہیں سسٹم. جی چاند صاحب, سمجھ رہے میری بات؟ ساحل صاحب. جی چاند صاحب. دیکھیں حفصہ صاحب ذرا تھوڑی سی کنفیوژن کر رہے ہیں. ڈیموکریسی کا بھی ذکر کر دیا کہ ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں ایک کوالٹی آف ڈیموکریسی, اب دنیا میں جتنے نظام آج تک ہم نے دیکھے ہیں, جمہوریت سے بہتر ابھی تک نظام پریکٹیکلی مجھے کوئی نہیں نظر آیا. میں نے جو پڑھا, شاید میں نے تھوڑا پڑھا ہو, میرے علم میں کمی ہوگی, میں مطلب یہ مانتا ہوں میرے علم میں کمی ہوگی, لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ اس وقت ڈیموکریسی میں نے. اب کوالٹی آف ڈیموکریسی کے اوپر تو ہم نے, ہمارے دانشوروں نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے اس سارے میڈیا کے لوگوں نے, ہر نے کام کرنا ہے اپنی اپنی بساط میں. تو جمہوریت آئیڈیل تو بالکل نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے آئیڈیل ہے, بالکل نہیں ہے. جمہوریت کا سفر ایک ہے, یا تو ہم اس ملک میں ایک آپ اسلام نافذ کر دیں, ہمارے پاس نظام ہونا چاہیے. اگر کوئی آئیڈیل ہے ان کے پاس تو یہ بتا سکتے ہیں, میرے لمحے نہیں ہے. دوسرا ہے جمہوریت کا نظام جو اس وقت دنیا میں رائج ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کوالٹی آف جمہوریت, ہمارے لوگوں کے پاس حق ہی نہیں ہے, ہمارے پاس بنیادی آزادی نہیں ہے, فکری سوچ کی آزادی نہیں ہے. تو سیر صاحب کہہ رہے ہیں نا, جو یہ سوچ رہے ہیں نا, یہ وہ بات جو میں سوچ رہا ہوں میں وہ بول بھی نہیں سکتا آزادی سے. میں بولوں تو میں پریشانی میرے لیے آ جائے, ٹھیک ہے, یا سوسائٹی برداشت نہ کرے, کسی کے اوپر فتوے آ جائے, کسی کو کوئی اور سزا ملنی شروع ہو جائے. اس لیے اتنا آزاد معاشرہ نہیں ہے ہمارا جتنا میرے بھائی جلدی سے آزادی مانگ رہے ہیں نا. ٹائم ملے گا اس آزادی کی, اس آزادی کے لیے ہمیں سٹرگل کرنی ہے. جلدی نہیں سر, جلدی کا لفظ نا سیکھا ہی غلط ہے. اصل میں ہمت سے آزادی مانگوں, اس ہمت کا نام اصل میں اسلام میں سیاست ہے. اگر ایک بندے میں یہ ہمت نہیں, وہ سیاست میں نہ آئے. میرے بس یہ گزارش ہے آپ سے. بس بے بات ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جان پہ جوکھوں پہ نہیں لانی تو سیاست میں یہ نہ, بات جان پہ لانی ہے تو کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے. اگر ہمت نہیں ہے تو آپ اس سیاست کو چھوڑ دیں. بالکل یہ بات آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں. ہمت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے, سیاستدان کی بات ہوتی ہے, جیسے آپ نے ان سے کویسچن کیا تھا, تو مجھے یہ بتائیں آپ بھی کہ کیا سیاست عبادت ہوتی ہے سیاستدانوں کی نظر میں؟ میرے نبی کی پہلی سنت سیاست ہے, یاد رکھیے گا. نبی السلام نے کیا کیا, جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بس آپ پیغام آگے تک پہنچاؤ, سب سے پہلے قریش کے سردار اکٹھے کیے گئے. ہمارے یہ وہ تبلیغ جماعت والا مشن جس طرح باٹم اپ کہتے ہیں, وہ نا مشن نہیں کیا نبی السلام نے. پاور ہاؤس کو اکٹھا کیا اور ڈائریکٹ اعلان کر دیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو یقین کرو کہ سرداروں نے کہا ہاں کریں گے. تو نبی السلام نے کہا تو پھر یہ دعوت حق ہے. ان لوگوں نے پتھر اٹھا کے مارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں, کون تھے وہ لوگ, اتنے پاور ہاؤس کیا تھے؟ دیکھیں بات عمل کی ہے. عمل ہم لوگ کرتے رہی ہیں, باتیں ہم اسلام کی کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں, کوئی وہ مذہب کے نام سے پارٹی کے نام رکھ لیتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحیح طور پہ ہمیں عملی طور پہ کچھ کرنا چاہیے. اب